صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا وظیفہ آدھے سر کا درد، جسے درد شقیقہ بھی کہتے ہیں، میگرین بھی کہتے ہیں، اس کا روحانی علاج۔ آدھے سر کے درد کا پہلا روحانی علاج یہ ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو آدھے سر کا درد ہو تو ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ درد شقیقہ یعنی آدھے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ سورۃ الاخلاص ایک مرتبہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور جس کو سر درد ہے، آدھے سر کا درد ہے، اس پر دم کر دیا جائے، پانی پر بھی دم کر کے پانی بھی ساتھ پیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ دوسرا روحانی علاج درد شقیقہ کا، آدھے سر کے درد کا، یہ ہے کہ سورۃ الناس سب سے آخری سورت جو ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 مرتبہ اول آخر 7 مرتبہ پڑھیں سورۃ الناس، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، سر پر دم کر دیں اور مریض سے پوچھیں کہ درد باقی تو نہیں، اگر پھر بھی درد باقی ہو تو پھر اسی طرح دوسری مرتبہ پڑھیں اور اسی طرح دم کر دیں، پھر بھی درد ہو تو پھر تیسری مرتبہ اسی طرح پڑھیں اور دم کر دیں، اور چاہے پورے سر کا درد ہو یا آدھے سر کا، کتنا ہی شدید درد ہو، انشاءاللہ 3 مرتبہ اس طرح دم کرنے سے آدھے سر کا درد یا پورے سر کا درد چاہے جتنا شدت والا ہو ختم ہو جائے گا، جاتا رہے گا۔ اسی طرح سورۃ الواقعہ 27ویں پارے میں ہے، سورۃ الرحمن کے بعد، تو سورۃ الواقعہ کی آیت مبارکہ 19، سورۃ الواقعہ آیت مبارکہ 19، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، 3 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور یہ آیت مبارکہ سورۃ الواقعہ کی 19 3 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سر کے آدھے درد والے حصے پر دم کر دیں، انشاءاللہ آدھے سر کا درد جو ہے جاتا رہے گا، اللہ سبحانہ و تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ چوتھا روحانی علاج آدھے سر کے درد کا یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ ہی کا حصہ ہے، اور ایک یہ لفظ ہے لیعذبہم، لیعذبہم، یہ لفظ جو ہے لیعذبہم، اس لفظ کو اپنا سانس روک کر، یعنی ایک ہی سانس میں 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس پڑھنے کے دوران درد والے حصے پر ہاتھ رکھ کر یہ پڑھنا ہے۔ لیعذبہم، یہ لفظ اپنا سانس روک کر 11 مرتبہ درد والے حصے پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں اور پھر دم کر دیں، اس طرح یہ 3 مرتبہ کریں، یعنی 3 مرتبہ یہ عمل کریں گے، ہر مرتبہ میں ہر بار درد والے حصے پر ہاتھ رکھ کر سانس روک کر 11 مرتبہ لیعذبہم پڑھیں گے، پھر دوسری مرتبہ اسی طرح 11 مرتبہ لیعذبہم پڑھیں گے، پھر تیسری مرتبہ اسی طرح درد والے حصے پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ لیعذبہم پڑھیں گے، یہ 3 مرتبہ یہ عمل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ جب یہ 3 مرتبہ یہ عمل کر لیں گے، جیسا بھی درد ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی سر کے شدید درد سے بھی یا آدھے سر کا درد ہے اس سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ تو یہ 4 بہترین روحانی علاج ہیں سر کے پورے درد کے لیے بھی، اور خصوصاً درد شقیقہ یعنی آدھے سر کے درد کے لیے۔ تو ان میں سے جو بھی آپ آسانی سے عمل کر سکتے ہیں کریں، اگر چاروں عمل کر سکتے ہیں، چاروں بھی کیا جا سکتے ہیں، تو آسانی کے ساتھ جو عمل آپ چاہیں ان میں سے 1 2 3 4 کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ سر درد
کا مسئلہ رہتا ہے یا درد شقیقہ کا مسئلہ بھی سامنے آ جاتا ہے، آدھے سر کا درد اکثر لوگوں کو ہو جاتا ہے، تو ضرور ان روحانی علاج جو ہیں یہ ان کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں، ان وظائف اور عاد و وظائف کو پڑھیں اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامل یقین رکھتے ہوئے پڑھیں۔ جب آپ یہ عمل کریں گے اور خصوصاً باوضو ہوں تو زیادہ بہتر ہے، 5 وقت نماز پڑھنے والے ہوں تو زیادہ جلد اثر ہوگا، اور اللہ پر پختہ یقین رکھتے ہوئے ان میں آیات بینات ہی ہیں، چند صورتیں ہیں، باقی آیات ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید فرقان حمید، جس کے بارے میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جس میں اللہ فرماتا ہم نے شفا نازل فرمائی، مومنوں کے لیے رحمت نازل فرمائی، اور ساتھ ہی فرما دیا وہ شفاء لما فی الصدور بھی ایک جگہ پہ فرمایا، سینوں میں چھپی ہوئی بیماریوں کے حوالے سے بھی اس میں شفا ہے۔ ہاں یہ فرمایا ولا یزید الظالمین الا خسارا، کہ جو ظالم ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کرنے والے ہیں، فرمایا ان کے لیے پھر شفا اور رحمت نہیں، مومنین کے لیے رحمت اور شفا ہے۔ خصوصاً ظالمین سے یہاں پر مراد کفار ہیں، تو فرمایا ان کے لیے ولا یزید الظالمین الا خسارا، ان کے لیے قرآن سے شفا نہیں ہے، نہ ہی رحمت ہے، بلکہ ان کے لیے تو اس سے خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ان کے لیے فائدے کا باعث نہیں، شفا کا باعث نہیں، رحمت کا باعث نہیں، بلکہ گھاٹے کا باعث ہے، کیونکہ وہ قرآن اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، اور قرآن پر بھی کما حق ہو، قرآن کو بھی جب اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو چاہے وہ قرآن پڑھتے بھی رہیں، بعض اوقات مختلف مذاہب کے لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، مختلف نظر سے، مختلف پوائنٹس آف ویو سے پڑھتے ہیں، پوائنٹ آف ویو سے پڑھتے ہیں، اس حوالے سے پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتاب میں کیا لکھا ہے، یا معاذ اللہ کی اس حوالے سے پڑھتے ہیں کہ کوئی اپنے دانش میں وہ کوئی غلطی سمجھیں کہ اس میں ہے تو وہ ہم نکالیں، کوئی اعتراض کر سکیں۔ اعتراض غلطی تو نہیں ہے، لیکن وہ اپنی دانش میں سمجھ رہے ہوتے ہیں، کوئی اعتراض ہم اس پر کر سکیں۔ تو بہرحال مومنین کے لیے شفا ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے۔ آپ لازمی قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھیں، ان صورتوں کو، ان آیات بینات کو پڑھیں، اللہ سبحانہ و تعالی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ یہ اوراد و وظائف، یہ روحانی علاج خود اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء قریبا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسیوں، محلے داروں تک پہنچائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ میں سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات کا باعث ہوگا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ آپ عظیم صوفیاء میں سے بھی ہیں اور عظیم صوفی شعراء میں سے ہیں، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اولیاء کاملین صالحین میں سے ہیں، اور علماء میں کے طبقہ علماء میں سے بھی ہیں۔ علم کی اگر عظمت بیان کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا کیا علم والے اور علم نہ رکھنے والے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا علماء اور جہالا یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک علم والا انسان اور بے علم انسان، ان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی فرمایا، اور پھر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے کا جو حق ہے، جس طرح ڈرنا چاہیے، اللہ کی خشیت انسان پر طاری ہونی چاہیے، فرمایا وہ علماء ہی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کما حقہ ڈرنے والے ہیں۔ چونکہ علماء جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے بارے میں، اور خصوصاً صفات الہیہ کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، ان کی پھر تفصیل اور وضاحت بھی جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ جو صفات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ جبار ہے،
تو جبار کس حیثیت سے ہے، جباریت کی شان کیا ہے، وہ قہار ہے تو اس کی شان قہاریت کیا ہے، وہ غفور ہے تو وہ اس کی شان غفوریت کیا ہے، رحیم ہے، رحمان ہے تو رحیم اور رحمان ہونے کے حوالے سے اس کی شان کیا ہے۔ اسی طرح دیگر اسماء حسنہ جو ہیں، اسماء حسنہ جو ہیں، ان میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ببرکات کے حوالے سے کیا شانیں موجود ہیں یہ علماء ہی جانتے ہیں۔ اور پھر تقویٰ کسے کہتے ہیں، اللہ سے ڈرنا کیسے ہے، یہ بھی علماء جو ہیں بخوبی جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ بے شک جو علماء حق ہیں وہی اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرنے والے ہیں۔ اور پھر علماء میں سے بھی صرف یہ نہیں کہ ظاہری علم حاصل کر لیا، اگرچہ ظاہری علم کی بھی بڑی اہمیت ہے، حقیقت میں علماء انہیں کہتے ہیں جو علماء ربانی ہیں، جن کے بارے میں خود اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا کونوا ربانیین، کہ تم ربانی بنو، اللہ والے بنو۔ تو ربانی علماء حق وہ ہیں کہ جو علم صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حاصل کرتے ہیں، جو علم کو دنیا کمانے کے لیے حاصل نہیں کرتے، انہیں علماء حق کہا جاتا ہے، انہیں علماء ربانی کہا جاتا ہے۔ اور جو علم کو پھر اللہ کی رضا کے لیے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور پھر وہ کوئی مصلحت نہیں رکھتے، وہ اللہ کے سوا پھر کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ کسی مصلحت کو اپنے علم کو لوگوں تک پہنچانے میں آڑے نہیں آنے دیتے۔ جو حق بات ہوتی ہے، حق بات ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، حق بات کہنے سے وہ ڈرتے نہیں ہیں، چاہے سامنے سلطان جابر بھی ہو، یعنی کوئی ظالم حکمران ہو، ظالم بادشاہ ہو، ظالم حکمران بھی موجود ہو تو وہ ظالم حکمران کے سامنے بھی کلمہ حق کہتے ہیں، اعلاء کلمۃ الحق کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی کے احکام، تعلیمات، فرامین کو حق کے ساتھ اور بلا خوف و خطر بیان کر دیتے ہیں۔ یہ علماء حق ہیں، یہ علماء ربانیین ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی شان قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما رہا ہے، حتیٰ کہ احادیث مبارکہ میں بھی علماء کی بہت شان بیان کی گئی۔ احادیث مبارکہ کے مطابق جو علماء حق ہیں ان کے لیے مچھلیاں پانی میں دعائے استغفار کرتی ہیں، اللہ کی مخلوق ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، زمین و آسمان میں موجود چیزیں جو ہیں وہ علماء حق کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو یوں عالم حق ہونا، عالم ربانی ہونا حقیقت میں بہت بڑی عظمت، رفعت اور شان کا معاملہ ہے، حتیٰ کہ جو فرمایا گیا احادیث مبارکہ میں کہ علماء حق جو ہیں یہ انبیاء کرام کے وارثین ہیں۔ اور یہ بھی حق ہے کہ چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے پہلے جتنے انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم تشریف لاتے گئے، اکثر یوں بھی ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 500 سال یا 1000 سال کا عرصہ گزرتا تھا، زیادہ سے زیادہ، حالانکہ اس سے کم عرصے میں بھی انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم تشریف لاتے رہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 1000 سال یا 500 سال کا عرصہ گزرتا تھا۔ اس کے بعد 500 سال کے بعد کوئی نہ کوئی نئے نبی مبعوث ہو جاتے تھے جو انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ اب چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا، کوئی نیا رسول نہیں آنا، آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، تو اس لیے اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علماء حق، علماء ربانی وہی انبیاء کرام کے وارثین ہیں۔ تو وارث جو ہوتا ہے وہ اپنے جو مورث ہوتے ہیں، جن کے وہ وارث ہوتے ہیں، چونکہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں تو انہی کے مشن کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ تو علماء حق وہی ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام ہی کی طرح، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرح حق جو ہے وہ ساری امت حتیٰ کہ ساری انسانیت تک پہنچائیں، وہ کسی بھی قسم کی مصلحت کو آڑے نہیں آنے دیں، وہ حق کی بات کریں، چاہے اس حق کی خاطر انہیں اپنی جان بھی دینا پڑے۔ ان اولیاء کاملین صالحین میں سے، ان علماء کاملین میں سے حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ بھی ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے بڑا جہاد یہ بھی ہے کہ جابر سلطان کے سامنے، ظالم بادشاہ کے سامنے، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق جو ہے وہ بلند کیا جائے، یعنی جو حق بات ہے وہ کی جائے، اس سے پیچھے نہ ہٹا جائے، حق پر ڈٹ جائے انسان، حق پر قائم ہو جائے، چاہے اس
حق کی خاطر جان بھی دینی پڑے. اور علماء حق نے یہ آج سے نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر صحابہ کرام، تابعین اعظام، اہل بیت کرام، فقہاء کرام، علماء کرام، اولیاء کرام نے اپنے اپنے عہد مبارکہ میں حق پر ڈٹ جانے کی خاطر تکالیف کا سامنا بھی کیا، حتیٰ کہ جانیں آفرین کے سپرد کی. مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو 604 ہجری آپ کا یوم سال ولادت باسعادت بلخ بخارا، یہ جو افغانستان سے متصل ریاستیں جو اسلام اور اسلامی تعلیمات کا ایک دور میں 6ٹی 7ویں صدی ہجری اور ان کے بعد والی ہجریوں میں اسلامی تعلیمات کا مرکز رہیں، محور رہیں. قرآن و سنت کی تعلیمات یہاں سے پوری دنیا میں پھیلیں. تصوف جو احسان ہے، جو شریعت پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، اسی ہی کو طریقت کہتے ہیں، تصوف کہتے ہیں، اخلاص کہتے ہیں، احسان کہتے ہیں. یہ بھی اسی علاقے سے آگے پھیلا، مختلف سلاسل طریقت کے پھیلے. تو یہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. آپ کے والد گرامی، آپ کا نام بھی محمد، والد گرامی کا نام بھی محمد، اور بہاؤدین کے لقب سے آپ کے والد گرامی یہ مشہور تھے، جیسے آپ جلال الدین کے لقب سے مشہور ہوئے. آپ کے والد گرامی یہ بھی اللہ کے نیک بندوں میں شامل، حتیٰ کہ اولیاء کاملین، علماء کاملین میں شامل. اور آپ نے اپنے والد گرامی سے بھی تعلیم و تربیت پائی. پھر آپ نے اس کے بعد دیگر علماء کرام جو ہیں ان سے قرآن و سنت، حدیث، فقہ کا علم حاصل کیا. اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد آپ کے والد گرامی نیشا پور چلے گئے، آپ بھی وہاں پر گئے. وہاں پر بڑی بڑی عظیم ہستیاں، بڑے بڑے علماء، اولیاء جب آپ کے دیکھتے تو آپ کے بارے میں فرماتے، حتیٰ کہ خواجہ عطار جو ہیں جنہوں نے خود مثنوی لکھی، انہوں نے جب ان حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کو کم سنی میں دیکھا تو ان کے والد گرامی سے فرمایا، بہاؤدین جو ہیں، محمد بہاؤدین، ان سے فرمایا کہ آپ ان کی صحیح تربیت فرمائیں، یہ جگمگاتا ہوا ستارہ بنیں گے. بہرحال قرآن و سنت کے علوم حاصل کیے، فلسفہ، منطق، تمام علوم جو ہیں اس دور میں رائج تھے، وہ تمام علوم حاصل کیے. اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ درس و تدریس فرمانے لگے، اور دور دور سے طلباء جو ہیں، دور دور سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آپ کے پاس آتے، وہ قرآن و سنت کا درس بھی لیتے، وہ منطق، فلسفہ کا درس بھی لیتے. اور پھر انہی دنوں کے دوران حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ، وہ آپ جہاں پڑھا رہے ہیں اس علاقے میں پہنچے. تو چونکہ وہ درویش صفت انسان تھے، اولیاء کاملین صالحین میں سے تھے، لیکن ظاہری ان کی جو وضع قطع اور لباس وغیرہ تھا، اس سے یوں ہی لگتا تھا کہ جیسے کوئی عام انسان ہو، کوئی مسافر ہو. تو حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ اپنے اسٹوڈنٹس کو، شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں. حضرت شمس تبریزی علیہ رحمہ وہاں تشریف لاتے ہیں تو مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کیا پڑھا رہے ہیں، یہ کیا ہے این چیز؟ تو آگے سے مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جو آپ نہیں جانتے. این آ علم است تو نمی دانی. بہرحال آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے. اس موقع پر مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ کے سامنے جو بھی کتابیں پڑھی ہیں، حضرت شمس تبریز علیہ رحمہ وہ کتابیں اٹھاتے ہیں. اور چونکہ اس دور میں جو کتب تھیں وہ روشنائی کے ساتھ، یعنی قلم دوات کے ساتھ لکھی جاتی تھیں، اور پانی اگر اس پر پڑتا تو وہ مٹ جاتی تھی تحریر. آپ نے وہ کتابیں اٹھائیں شمس تبریزی علیہ رحمہ نے، اور وہیں قریب موجود جو تالاب تھا یا حوض تھا اس میں پھینک دیں. حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ بہت پریشان ہو گئے کہ یہ میرا جو علم تھا، جو میں پڑھا رہا تھا، اتنی قیمتی کتابیں تھیں، اب یہ پانی میں پھینک دی گئی ہیں، تو یہ تو ان کی تحریر بالکل مٹ جائے گی. اس موقع پر حضرت شمس تبریزی علیہ رحمہ آپ نے پانی میں ہاتھ ڈالا، اس حوض میں، اس تالاب میں ہاتھ ڈالا، اور وہ کتابیں باہر نکالیں. جب کتابیں باہر نکالیں، ان کو کھولا تو پانی کا ایک قطرہ تک ان کو ٹچ نہیں ہوا تھا، مس بھی نہیں کیا تھا. کتابیں بالکل اسی طرح خشک تھیں، ان کو پانی اور گرد بھی وہاں ان کتابوں کے اوپر اسی طرح جب ان کو جھاڑا گیا تو اسی طرح گرد بھی موجود ہے. حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ بڑے حیران ہوئے، ششدر ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے.
اور پوچھنے لگے کہ اللہ کے بندے این چیز یہ کیا ہے؟ آپ نے بھی اسی طرح جواب دیا کہ این علم علم است تو نمی دانی، کہ یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا. بس یہ کہنا تھا. تو حضرت شمس تبریزی علیہ رحمہ وہاں سے روانہ ہو گئے. مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ سکتے میں آ گئے، حیران ہو گئے کہ اصل علم تو یہ ہے، میں تو دیکھ کر علم پڑھا رہا ہوں، اور ایسا علم ہے کہ اگر وہ پانی میں چلا جائے تو وہ کتابیں اور وہ علمی تحریریں جو مٹ سکتی ہیں، ہمارے حافظے میں بھی نہیں ہے. اور یہ وہ علم ہے کہ انہوں نے پانی میں وہ کتابیں ڈالیں. چاہیے تو یہ تھا کہ پانی سے وہ تحریر مٹ جاتی اور گیلا وہ کتابیں بھی گیلی ہو جاتی، سب کچھ ختم ہو جاتا، تحریر ختم ہو جاتی، لیکن اسی طرح باہر نکالی ہیں اور پانی کا ایک قطرہ جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ نہیں لگا. تو حقیقی علم تو یہ ہے. تو بس آپ نے وہ درس و تدریس کا معاملہ موقوف کیا، روک دیا، اور حضرت شمس تبریزی علیہ رحمہ ان کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے. تلاش کرتے کرتے ایک مقام پر ان کو تلاش کیا، ان سے بیعت ہوئے، اور پھر علم تصوف، علم طریقت جو ہے وہ حاصل کیا. اور پھر وہ علم تصوف اور طریقت اور جو اخلاص کا علم ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا کی خاطر دنیا میں ہر عمل کرنا، جب اس علم کو حاصل کر لیا تو پھر آپ نے مثنوی مولانا روم لکھی، دیگر دیوان لکھے، دیگر کتب تحریر کی. اور وہ مثنوی مولانا روم آج بھی مدارس میں آج تک پڑھائی جاتی رہی، اور علوم کا وہ ایک خزانہ ہے جو علماء دین ہیں اور خصوصاً جو ہمارے اسلاف تھے وہ جانتے ہیں کہ مثنوی مولانا روم کی حقیقت کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے. تو یوں مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمہ دینی علوم، طریقت، حقیقت کے علوم، تصوف کے علوم انہوں نے مثنوی مولانا روم اور اپنی دیگر کتب کے ذریعے، حتیٰ کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنے آپ کو مولانا رومی علیہ رحمہ کا مرید لکھا ہے. آپ اپنی شاعری میں انہیں پیر رومی فرماتے ہیں کہ وہ رومی میرے پیر ہیں. قونیہ جو ترکی کا علاقہ ہے، وہاں آپ تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ کا وصال ہوا. آج بھی آپ کا مزار مبارکہ جو ہے وہ ترکی میں قونیہ میں موجود ہے، اور لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں فیوز و برکات آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پاتے ہیں. بہرحال آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنا عربی زبان میں جتنا بھی مسلمانوں کا اثاثہ ہے، قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث مبارکہ، فقہ، دیگر علوم، اسی طرح فارسی میں جو ہمارا اثاثہ ہے، ہم اس کی طرف رجوع کریں، خود بھی پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی اس جانب لگائیں. تو انشاءاللہ پھر دیکھیے ہم تمام امت مسلمہ اپنی جب بنیاد کو حاصل کر لیں گے تو پھر پہلے کی طرح پوری دنیا میں اوج کمال حاصل کر لیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اوج کمال عطا فرمائے، عزتیں، رفعتیں، سربلندیاں عطا فرمائے. آمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی. ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں، نام انہوں نے نہیں لکھا، کہتے ہیں کہ ٹی بی کا مسئلہ ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیں. ایک تو اس کا آپ علاج بھی کروائیے میڈیسن کے ذریعے بھی، اور کسی مستند حکیم سے آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ دودھ اور ہلدی کے ساتھ جو اس کا علاج ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی رہنمائی حاصل کر لیں. اور تیسرا روحانی علاج اس کا یہ ہے کہ جو بھی اس کا مریض ہے اس کو کہیں کہ کثرت کے ساتھ یا سلام یا محیی، یا سلام یا محیی یہ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالی زندگی بھی عطا فرمائے گا، سلامتی بھی عطا فرمائے گا، شفا بھی عطا فرمائے گا. ناظرین سامعین، محمد صاحب ہے ہمارے ساتھ، کہتے ہیں بہت اچھا پروگرام، آپ کا منہ پر دانے ہیں اس کا وظیفہ. جی، یا رقیبو، یا رقیبو 7 دن تک پڑھنا ہے، 300 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے. 300 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھ بھی منہ پر پھیر سکتے ہیں، پانی پر دم کر کے پانی بھی پی لیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہماری لسنر ہیں سعدیہ سفیان صاحبہ، انہوں نے کہا کہ 2 دفعہ حمل ضائع ہو گیا، اللہ پاک نے بیٹا دیا تھا لیکن 7 دن کے بعد وہ بھی فوت ہو گیا. تو کسی نے 18 کا مسئلہ ان کو بتایا ہے، تو اس حوالے سے کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں. جی میں عرض کر دیتا ہوں، 18 کے حوالے سے، 18 سے نجات کا روحانی وظیفہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو تو اسے چاہیے کہ سورۃ الصافات
سورہ صافات، اس کی آیت مبارکہ 76، اسے روزانہ صبح و شام 11 مرتبہ پڑھیں۔ سورۃ الصافات کی آیت مبارکہ 76 صبح شام 11 مرتبہ پڑھیں، یہ عمل مفید ہوگا۔ اور اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر موم جامع کر لیں اور عورت کے گلے میں ڈال دیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ یہ دونوں روحانی وظائف، روحانی علاج آپ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی کروائیں، دیسی علاج کروا سکتے ہیں، اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ اور اولاد کے لیے سورۃ الکوثر کوشش کریں 111 مرتبہ روزانہ پڑھیں، بالآخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ یہ 2-3 جو وظائف ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا بھی ان کے بعد کریں اور اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کریں، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے آپ کو اولاد سے نوازے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ میں جو ان کی عمران پربنا صاحب ہیں مکوانہ سے، کہتے ہیں کہ بھینس سے یا بھینس کی قربانی کی جا سکتی ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کا نام لے کر ذکر نہیں آیا؟ جی میں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں، بالکل یہ حلال جانور ہے، حلال جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور بھینس یا گائے ان کی جنس میں یہ شامل ہے، تو اس حوالے سے بالکل قربانی کی جا سکتی، کہیں بھی قرآن حدیث میں منع اس سے نہیں کیا گیا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل افتخار ڈوگر صاحب، ان کے صاحبزادی ہمارے ساتھ ہیں، غلام حسین ہیں، احمد ڈوگر ہیں، غلام فاطمہ ہیں، زینب ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، پروگرام بہت اچھا، جی شکریہ آپ کا۔ طیب حسن شاہ صاحب ہیں بھوانہ چنیوٹ سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں اللہ پاک تمام مسلمانوں کو دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے نوازے، آمین ثم آمین۔ جی بالکل، اللہ سبحانہ و تعالی تمام مسلمانوں کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اور انہوں نے نعرہ ایک لکھا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، اور لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں کہ آقا پر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے، گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سے جدا منصب نبی فقتلوہ۔ جی بالکل، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے جذبے کو قائم رکھیں۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا خواب میں روزے میں اپنے آپ کو دیکھیں تو اس کی تعبیر، جی بابرکت عمل کی جانب ہی اشارہ ہے، اچھی بات ہے۔ روزے فرض تو ویسے ہی رکھنے چاہیے، ضروری فرض ہیں، ان کے علاوہ بھی کوشش کی جائے نفلی روزے رکھے جائیں۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر، انہوں نے کہا السلام علیکم بھائی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، دعا بھی کر دیں اور وظیفہ بھی بتا دیں۔ جی یا رزاقوں کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر یہ جواب عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام بھی آپ نے سلام کہا۔ ہیرا صاحبہ ہیں کند ذہنی کے لیے وظیفہ پوچھا ہے، جی یا قویو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ دایاں ہاتھ اپنے سر کی دائیں جانب رکھ کر یا قویو 11 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حافظہ قوی فرما دے گا۔ ناظرین و سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا کائنات صاحبہ ہیں، کہتی ہیں رضا بھائی کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں پاس میں شور ہو رہا ہو، نماز پڑھتے ہوئے ذہن میں کوئی خیال آ جائے، نماز بھول جائے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ جس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، شور نہیں ہونا چاہیے، بچوں کو پہلے ہی منع کر دیا جائے۔ ہاں اگر خود بخود کوئی وسوسہ یا خیال آتا ہے تو اس پر کوئی گرفت نہیں، خود اپنے مرضی کے ساتھ کسی خیال کی طرف اپنی توجہ نہ لے جائیں، اس پر گرفت ہو سکتی ہے۔ بہرحال اگر کچھ بھول جائیں تو دوبارہ وہ نماز کے قیام میں ہیں، وہ سورت دوبارہ پڑھ لیں، لیکن اگر ساری ہی نماز بھول گئے تو پھر تو نماز نہیں ہوئی، پھر تو وہ واقعتاً دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو اس حوالے سے کوشش یہ کی جائے کہ جو اس کے چیزیں حائل ہونے والی ہیں، شور خاص طور پر، اس کو تو آپ پہلے ہی منع کر سکتے ہیں، بچوں کو بھی چاہیے کہ انہیں بتائیں کہ نماز پڑھتے ہوئے شور نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے لسنر ہیں رمشا صاحبہ ایمانہ والا سے، کہتی ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، جی وعلیکم السلام، کہتی ہیں کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ اشراق کے نوافل کا وقت پوچھا ہے، جی سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور چاش سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کمر میں درد رہتا ہے، میڈیسن لی ہیں، فاقہ نہیں ہوا۔ جی جسم میں کہیں بھی درد ہے تو ہاتھ رکھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ
من شر ما اجد و احاذر اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد و احاذر اور دم کر دیں، پھونک مار دیں، پانی پر بھی دم کر کے پی سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ان کے علاوہ ہمارے کئی لسنرز ہیں، فیاض نیازی صاحب ہیں، دیگر ہمارے لسنرز ہیں، انہوں نے لیکوریا کے حوالے سے وظیفہ پوچھا ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ لیکوریا کا جو روحانی علاج ہے یہ عرض کرتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ سورہ ہود کی آیت مبارکہ 44، سورہ ہود آیت مبارکہ 44 اور سورہ ملک آیت مبارکہ 30، ان کو لکھ کر تعویذ بنا لیں اور پیٹ پر باندھ لیں، تعویذ ناف کے اوپر آئے، اور یہی آیات بینات پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کرتے رہیں یا پانی پر دم کر کے پیتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اور یہ کلمات ہیں یا حی یا قیوم یا مصور الارحام، 21 مرتبہ لکھ کر کاغذ پر لکھ کر مریضہ کو پلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ جن لسنرز کے سوالات کے جواب آ رہتے ہیں کل پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ناظرین سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد